السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بڑی عید کا دوسرا دن ہے اور بڑی عید کے ساتھ دوسری بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کا ڈوبنا۔ ایم کیو ایم آپ دیکھیں کہ کراچی کے ووٹ بینک پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود وہ جبکہ کہ پورے کراچی نے اس کو ایک مینڈیٹ دیا تھا، اس کے باوجود وہ ایک خاص مقصد کی خاطر انہوں نے سندھ کے جاگیرداروں کے ساتھ الائنس کیا، کیونکہ بنیادی طور پر ایم کیو ایم ہو یا کوئی بھی پاکستان کی جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں مغرب کے جو یہاں پر ٹھیکیدار ہیں چلانے والے، میری مراد یہاں کے جو سفیر ہیں، یا یہاں پہ جو سفیر کہنا تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس وقت صورتحال ہے، میں اگر گورنر جنرل کہوں امریکی سفیر کو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، سب اسی کو فالو کرتے ہیں۔ کراچی کے حوالے سے ایک بات میں کہوں گا کہ جو لوگ گزشتہ 2-2.5 دہائیوں کے قریب جو لوگ پاکستان کی سیاست میں کبھی جن کو یاد ہو تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے 80s کی جب دہائی تھی اس وقت میں نے کراچی صوبہ تحریک بھی چلائی تھی اور تقسیم سندھ تحریک بھی ہم نے چلائی تھی، اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ کراچی کو آپ جو ہے سندھ سے علیحدہ کریں۔ کراچی کو سندھ کے ساتھ ملانا بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، لیکن کوئی اس وقت بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیے اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ پاکستان کے فاؤنڈر تھے، ہمارے بانی تھے، انہوں نے کراچی کو دارالخلافہ بنایا تھا۔ کیوں بنایا تھا انہوں نے دارالخلافہ؟ دارالخلافہ انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کراچی بندرگاہ ہے اور ایک ایسی جگہ پر ہے کہ اگر اس کو انڈیپینڈنٹ رکھ کے اس کو ترقی دی جائے گی تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اب ان کو یہ پتا تھا، وہ یہ کہتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا اس وقت ایوب کھوڑو اور ان کی بعد میں ان کی بیٹی جو ہیں ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو، ان کو بھی پتا ہے یہ بات، انہوں نے اپنی زندگی میں ہمارے سامنے کہی تھی یہ بات کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا جی ایم سید نے بعد میں، اور جو ان کے سندھ کے جو لوگ تھے جاگیردار، ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کو ایوب خان سے اس وقت مل کر انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ کراچی کو جو ہے، ایوب کھوڑو کے دور کی بات ہے، کہ کراچی کو آپ سندھ کا حصہ قرار دیں، کیونکہ بمبئی پریسیڈنسی کا حصہ تو پہلے بھی تھا۔ ایک سازش کے تحت ایوب خان کو پھر بعد میں امریکہ کا دباؤ آیا، امریکہ کا دباؤ آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر لمبی تفصیل ہو جائے گی، میں تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں، وہ اٹھا کے یہاں سے ریحانہ جو پہاڑیاں اسلام آباد کی وہاں پہ لے کے چلے گئے اور کراچی کو انہوں نے اٹھا کے سندھ کے ساتھ ملا دیا۔ کافی دیر تک کراچی علیحدہ رہا، لیکن بعد میں کیونکہ ان کو ملانا سندھ کے ساتھ تھا تو بنیادی طور پر لے کے چلے گئے، اور کراچی جب وہ لے کے گئے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ بھٹو صاحب جو ہے وہ آئے، اور آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے جو تو کراچی کے اندر کوٹا سسٹم کیا، اور جو کراچی کے اندر جو ترقی ہو رہی تھی، جو بیوروکریٹس وغیرہ تھے جو سارے یہاں پہ انڈیا سے آئے ہوئے تھے، بڑے تجربہ کار تھے، ان کو نکال کے باہر پھینکا، اور اس کے بعد پھر جو کچھ کراچی کا انہوں نے حشر کیا وہ بڑا طے شدہ پلان تھا۔ میں اس پہ بہت چیزیں بتاتا رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس دور کے اندر کہا تھا کہ اگر آپ نے پاکستان کو ترقی دینی ہے تو یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو ہب ہے ہمارا، اس کو آپ سندھ سے علیحدہ کریں، کیونکہ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں بات کہی تھی۔ میں بتا رہا ہوں کہ تاریخ کو مسخ کر دیا، ہمارے یہاں کوئی بھی ایسی تاریخ نہیں بتائی جاتی جس سے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے، یا کوئی ایسا اقدام جو کہ امریکہ کے کہنے پر یا امریکن جو مغربی جو یہاں پہ جاگیردار جو جنہوں نے جو ان کے جو ایجنٹ ہیں وہ جو ان کے پلان کو جو وہ عمل درآمد کر رہے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، تو اس لیے ایسی چیزوں کو یہ چھپاتے ہیں۔ کیا یہ بات سب سے بڑی ہے جو میں نے آپ سے کہی کہ جب قائد اعظم جو پاکستان بنا کر گئے تھے، محمد علی جناح بانی پاکستان، ان کے فیصلے پر خط تنسیق کیوں کھینچا آپ نے؟ آپ کیوں اٹھا کے آپ کراچی سے دارالخلافہ لے گئے اسلام آباد؟ مقصد یہ تھا کہ کراچی کو سندھ کے ساتھ ملانا چاہتے تھے اور کراچی کو یہ تباہ کرنا چاہتے تھے، بالکل سندھ کی طرح انٹیریئر سندھ۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ چلا گیا سندھ کے ساتھ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب 14 سال جو گزر گئے ہیں، پیپلز پارٹی وہی لے کے بیٹھی ہے سندھ کی پارٹی۔ کراچی میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ آج آپ نے کراچی کا حال دیکھ لیا۔ میں نے آج سے تقریباً جب میں مسلم لیگ میں تھا اور جب میں نے کراچی صوبہ تحریک چلائی تھی تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اگر کراچی کو جس طرح آپ لے کر آ رہے ہیں، یہ 80s کی بات بتا رہا ہوں میں انشاءاللہ پرانے ریکارڈ سے نکال کر آپ کو دکھاؤں گا، میری پریس کانفرنس کراچی کلب کی بھی ہے اور میں نے لاہور فلیٹیز میں بھی کہی تھی باتیں، پرانا ریکارڈ ہے 90s کا،
کہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کراچی کے اندر جس طرح یہ جان بوجھ کر یہ لوگ پورے پاکستان سے لوگوں کو پھینک رہے ہیں بغیر کسی پلاننگ کے، یہ کراچی کو تباہ کر دیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کراچی کے اندر جب ہائی ٹائٹ ہو جائے گا آبادی کا، تو کسی وقت بھی، کیونکہ کراچی سمندر سے نیچے ہے، کسی وقت بھی کوئی بھی طوفان یا کوئی بھی ایسی چیز آئے گی، کراچی جو ہے بالکل تباہ ہو جائے گا۔ اور آج آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سندھ نے کیا ہے، سندھ کے لوگوں نے، جو پاکستان دشمن ہے۔ آج میں آپ سے پھر بات کہہ رہا ہوں، اتنے سال بعد یہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی کو سندھ کے ساتھ جو ملایا گیا تھا وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ ہوا تھا۔ پاکستان جب سے بنا ہے، لیاقت علی خان، جو فیصلہ لیاقت علی خان نے کیا تھا، غلطی تھی جو بھی تھی، مطلب اب اس پہ پرانی بحث نہیں جانا، اس وقت سے لے کر آج تک جو بھی فیصلے ہوتے رہے ہیں وہ امریکن وائسرائے، جو پاکستان میں جو ایمبیسی ہے، میں اس کو سفیر نہیں کہتا، وہ امریکن وائسرائے ہے، اس کے کہنے پر ہوتے رہے ہیں۔ اور ابھی یہ جو حالیہ فیصلہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے، یہ جو ابھی عمران خان کا جو رجیم چینج ہے، یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ زرداری صاحب کو لا کے بٹھایا ہوا ہے۔ زرداری جو ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ امریکن، میں نے بتایا کہ بائیڈن جو ہے یہاں پہ، بائیڈن اس کا یہ ایجنٹ ہے، اور پیپلز پارٹی ملک دشمن جماعت ہے۔ میں شروع سے کہتا رہا ہوں، کوئی لوگ مانے یا نہ مانے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ تعصب کی بات کہتے ہیں فلانا، میں کوئی کچھ بھی کہتا رہے، جو حقیقت ہے حقیقت ہے۔ آج 25-26 سال بعد کراچی کی صورتحال دیکھ کے لوگوں کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہم کراچی کے بارے میں جو کہتے رہے کیا ہوا ہے۔ سکندر مرزا کا دور ہو، ایوب خان کا دور ہو، بھٹو صاحب کا دور ہو، ہر دور حکومت کو، ہر یہاں پہ جو بھی جس نے بھی طالع آزما آیا، اس کو ہٹانے میں کراچی کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہے ایوب خان کی تحریک چلی، کراچی سے چلی تھی، گوہر ایوب صاحب جب آئے تھے، ہمیں بھی یاد ہے اچھی طرح، اور ثانیہ لیاقت آباد ہوتا تھا، علی کوثر کے مکان کو جب جلایا گیا تھا، بڑی پرانی بات ہے، کچھ لوگ تو اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے بعد پھر جب بھٹو صاحب کو ہٹانے کی باری چلی، وہ گنجے کے سر پر تیر چلے گا، وہ حل چلے گا، وہ پی این اے وغیرہ آپ کو یاد ہے، وہ بھی کراچی نے کیا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو یہاں پر جو وائسرائے ہیں اور جو ان کے ایجنٹ بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ کراچی کے اندر تو اتنی اویئرنیس ہے، یہ تو جب یہاں کے کراچی کھڑا ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت چونکہ یہ کوشش کر رہے تھے کسی طرح کراچی کو تقسیم کی جائے، اس حوالے سے جماعت اسلامی کو بھی ٹاسک دیا گیا اور جماعتوں کو بھی ٹاسک دیا، لیکن اتفاقاً جو اس وقت وہ بھٹو صاحب کا واقعہ ہوا تو وہ سندھ کا جو ایک آیا تھا دباؤ سندھو دیش کا، اس کو روکنے کی خاطر انہوں نے وہ ایک پھر مہاجر اسٹوڈنٹ، آپ کو پتا ہے ساری کہانی، وہ بنانے کے بعد اس وقت جب یہ بنا تھا تو ہم نے اس وقت بھی ان سے کہا تھا کہ جب آپ آ گئے ہیں، آپ کی ایک طاقت بن گئی ہے، تو اس وقت ضیاء الحق صاحب نے ان کو کہا بھی تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو کراچی صوبے کی طرف ہم بات کرتے ہیں، کراچی کو علیحدہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھی یہ معاملے پہ یہ لوگ نہیں آئے۔ اور خاص طور پر جب غلام اسحاق خان صاحب مرحوم زندہ تھے تو یہ بات تو مجھے پتا ہے، میں ایک میٹنگ کے اندر موجود بھی تھا جب غلام اسحاق خان نے ان سے کہا تھا کہ الطاف حسین سے کہ بھائی آپ کراچی صوبے کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم کراچی کو ایک ایڈمنسٹریٹو کے طور پر علیحدہ کرنے، یعنی کہ یونٹ، ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور پر علیحدہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا کیونکہ بنیادی طور پر یہ مل گئے تھے، اور کیونکہ ان کو اس وقت بھی حکم تھا امریکہ کی جانب سے کہ آپ نے سندھ کے ساتھ رہنا ہے۔ کراچی کو اگر علیحدہ نہیں کیا گیا یا کراچی صوبہ اگر نہیں بن رہا، اور سندھ کو جو کہا گیا ہے کہ کراچی کی علیحدگی کو اپنی کہتے ہیں نا کہ زندگی کا وہ بنا لو، کیا کہتے ہیں کہ موت اور زندگی کا مسئلہ، یہ سب امریکہ کی جانب سے کیا گیا۔ یہ سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگ، یہ سب امریکہ کے پٹھو ہیں، اور انہوں نے وہی بات ہی، انہوں نے بھی الطاف حسین صاحب کی تو ہمت تو تھی نہیں، یہ تو عمران خان ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا جس نے امریکہ سے ٹکر لی ہے، ورنہ وہ تو سب انہی کے کہنے پہ۔ اور ابھی تک یہ آپ دیکھیں جو کچھ ہوتا رہا ہے، ابھی یہ جو ایم کیو ایم بنی ہے، ایم کیو ایم کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، انہوں نے آج تک مہاجروں کے لیے کیا کیا؟ کراچی میں کشت و خون کیا، کراچی کو تباہ کیا، ریڑھ کی ہڈی کو بالکل تباہ کر دیا۔ بے بہا ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ پوری کراچی کے اندر جو اٹھا کے مائگریشن کر کے لے کے آ رہے ہو، سرائکی ہے، اندرون سندھ سے آدمی ہے، جہاں بھی پاکستان ان کا شہر ہے، ہر آدمی آ سکتا ہے، رہ سکتا ہے، لیکن یہاں کی حکومت کو چاہیے تھا کہ پہلے ایک پلاننگ کی جاتی ہے، لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں۔ میں اچھی طرح میں یاد ہوگا، میرے پاس ابھی بھی ریکارڈ پڑا ہے کہ کراچی کے اندر 3 دفعہ جب میں مسلم لیگ ڈپٹی سیکریٹری تھا مرکز میں، تو اس وقت ہم نے 2 دفعہ میں نے گجر نالے کے اوپر سے 3 ہٹی پہ سے ہم نے آبادکاری لوگوں کو ہٹایا، ان کو پلاٹ لے کے دیے، فقیر کالونی اورنگی ٹاؤن کے اندر دیا، جو آپ کو کورنگی روڈ کے اوپر جو آپ دیکھا بس ڈپو یاد ہو، اس کے برابر میں ایک وہ سوسائٹی بنی ہوئی، وہ ساری تو وہ خود سب ہم نے لے کے دی تھی، لیکن اس لیے کہا تھا کہ جو لوگ یہاں پر آ گئے، لیکن اس کے باوجود لوگ آتے رہے، ہائی ٹائٹ ہو گیا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ اس طرح کر دیں گے کراچی کا حال خراب، اور یہ ان کا پلان تھا۔ جتنی گزرگاہیں ہیں کراچی کی، وہاں پہ سارے کے لوگ آ کر بٹھا دیے ہیں، افغانستان سے افغان مہاجرین بھی آ گیا، اندرون سندھ سے آ گیا ہے، وہاں کی جو آبادیاں تھیں وہ وڈیروں کو دے دی، انہوں نے کہا وہاں بلڈنگ بناؤ، جو زرعی تھے سارے ان کو اس پہ پلازے بنا دیے، یہاں پہ جو گوٹ تھے
گوٹ اگر آباد کرنے تھے اچھی بات ہے آباد کریں، لیکن حکومت دیکھیں تو صحیح، کوئی پانی کا دیکھیں، گیس کا دیکھیں، بجلی کا دیکھیں، نہ گیس کا فکر، نہ پانی کی فکر، نہ بجلی کی فکر، نالوں کے اوپر آبادیاں بنائی گئی، ندیاں جو ہیں اس کے اوپر آبادیاں بنا دی گئی، تو ظاہر ہے کیا ہوگا؟ اور ہم شروع سے کہتے رہتے کہ کسی وقت کوئی بھی سائیکلون یا کوئی طوفان ہے تو کراچی تباہ ہو جائے. آج کراچی کی صورتحال آپ دیکھ لیں، کراچی کا کیا حال ہو گیا ہے. اور جس طریقے سے اب ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ساری دنیا کے اندر اپنی مرضی سے بارشیں برسائی جا رہی ہیں، اپنی مرضی سے سائیکلون لائے جا رہے ہیں. کسی وقت بھی کراچی کے اندر کوئی بڑا سائیکلون لا کے کسی بارش کے دوران کوئی بھی ایک لا کے یہ پورے کراچی کو تباہ کر دیں گے. تو یہ سارا ایک پلان تھا، اور آپ دیکھ لیں اب کیا ہو سکتا ہے آپ کے سامنے. ابھی بھی جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ آج بھی اعلیٰ کار امریکہ کی ہے، اور یہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جو ترقیاں نہیں پر پاکستان کے بعد آزاد ہوئے ملک آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اسی لیے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بار بار، جو کہتے ہیں کہ میں ایک جہاد کر رہا ہوں، حقیقت کی بات ہے وہ جہاد ہے، کیونکہ وہ بات لا الہ الا اللہ کی کرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر لا الہ الا اللہ کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ بنیادی طور پر اس کو آپ یہ سمجھ لیں. سیدھی سی بات ہے، مختصراً کہوں گا، عمران خان کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ ایک کانسیپٹ ہے صرف امریکہ اور اسرائیل کے خلاف. لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کی بات ہوگی، اگر کوئی جہاد کی بات ہوگی تو وہ کو مسلم کیا کہتے ہیں ہمارے عالم دین. میں یہاں بتا دوں کہ میں خود بھی ایک فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ہمارے جو سنی علماء ہیں نا، ان کی سب سے بڑی غلطی یہ رہی ہے کہ انہوں نے پوری قوم کو سلا دیا دین کے حوالے سے، سب سلا دیا لوگوں کو. اور ایک بات بڑی ہمارے لوگوں کے ذہن میں بٹھا دی ہے کہ جہاد کا حکم یا حکمران جو ہے وہ چاہے وہ قابض ہو آپ کے اوپر، دھوکے سے آ جائے، دھاندلی کے ساتھ آ جائے، آپ نے اس کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ نے اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. بغاوت آپ نے تب کرنی ہے جب کوئی حکمران آپ کو کفر کرنے پر آمادہ کرے. کیا مجھے بتائیے، کیا شہباز شریف آپ کو کفر کرنے کا حکم دیں گے، یا زرداری آپ کو کفر کرنے کا حکم دیں گے؟ ان کو کیا ضرورت ہے آپ سے کفر کا حکم کروانے کی؟ وہ آپ کو کفر کا حکم نہیں دیں گے. وہ جو کفر کی جو کافر قوتیں ہیں وہ ان کے تابع آپ کو کریں گے. تو یہ ایک انہوں نے ایسی چیز کی ہے. تو یہ پہلی مرتبہ جو ہے عمران خان نے اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے. تو لہٰذا میں خود کہہ رہا ہوں میرا تعلق کوئی نہیں ہے، میں بڑی آزاد آپ کو تھوڑا سا ہٹ کے آج تجزیہ دے رہا ہوں، جنرل تجزیہ دے رہا ہوں سیاسی خبروں سے ہٹ کے، کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. یہ سب کچھ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر ان کو پتا تھا، اسرائیل کو اور امریکہ کو اور یہاں پہ جو تمام قوتیں، ان کو پتا ہے کہ ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام کے اوپر بنا ہے، اسلام کے جذبے کے اوپر ہی یہ لوگ لڑتے ہیں. اور اسلام کے حوالے سے آپ دیکھیں انہوں نے اسلام کا کارڈ استعمال کر کے، فقہ کا کارڈ استعمال کر کے ایران کو ساتھ لیا، لیبیا کو، عراق کو تباہ کیا، اور ساری آپ دیکھتے کہاں سے کہاں یہ پہنچے. تو ان کو پتا ہے کہ ایک ایسا ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے دینی جماعتوں کے اندر، دینی جماعتوں میں بھی اپنے لوگ پہنچائے، اور آرمی کے اندر جو بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر بھی اپنے لوگ پہنچائے، تاکہ امریکہ کا، مغرب کا یہاں پہ کام چلتا رہے. یہ بڑی پلاننگ کے تحت سارا کام ہوا ہے. آپ بھول جائیے، کوئی فضل الرحمان صاحب ہو، کوئی بڑی دینی جماعت ہو، کوئی آپ کو یہ بات نہیں کرے گی وہ لا الہ الا اللہ کو فالو کریں. لا الہ الا اللہ کو فالو کرنے کا مطلب یہی ہے جو عمران خان کہتا ہے کہ آپ کسی کے خوف سے نکل جائیں گے. یعنی لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بنیادی طور پر امریکہ اور اسرائیل کی اور بڑی طاقتوں کی ضد ہے. سیدھی سی بات ہے، وہ بتا ان کی ضد ہے تو وہ کیسے آپ کو امپلیمنٹ کرنے دیں گی؟ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، ویلاگ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، 10 15 20 منٹ کی چیزوں میں آپ کو نہیں بتا سکتا. کہنے کا مقصد یہ کہ جو عمران خان صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں آپ اس کے اوپر عمل کریں، وہ بالکل صحیح ہے، اسٹینڈ ان کا بالکل ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو. یہ پاکستان کی سارا آپ دیکھ رہے ہیں، کراچی کا بتا دیا سب کچھ، جو حال کراچی کا اس وقت تقریباً پورے پاکستان کا، مہنگائی پاکستان کو تباہ کر رہی ہے. اگر یہ امپورٹڈ گورنمنٹ اگر رہ گئی دوبارہ اور سال 2 سال آپ رہ گئی تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کا بہت برا حال ہوگا. میرے پاس جو میں دیکھ چکا ہوں چیزیں، میں ہوشیار بار بار کرتا ہوں، بہت برا میں مستقبل دیکھ رہا ہوں. جو ان کا پلان انہوں نے دیکھا ہے بہت برا ہے. تو لہٰذا اب ان کی کوشش یہ ہے دوبارہ کہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس کے اندر ایک کوشش کریں گے دھاندلی کرنے کی. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا تھا، پچھلے ویلاگز میں کہہ رہا ہوں اور 2-3 ہفتے سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے دھاندلی کی تو آپ یقین کریں کہ یہاں پہ لوگ پھر سری لنکا سے زیادہ حالات خراب ہوں گے. اور آپ دیکھیں جب میں یہ کہتا تھا، کل یہ کسی نے مجھے بتایا کہ اسد عمر نے بھی بات کہی، اور آج عمران خان صاحب نے بھی میری اس بات کی تصدیق کر دی کہ اگر گڑبڑ کی تو یہاں پہ سری لنکا سے زیادہ حالات خراب ہوں گے، پھر کوئی نہیں بچے گا. یہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. اگر انہوں نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر یہ وارننگ دے رہا ہوں، یہ دھمکی نہیں ہے، یہ میں خبردار کر رہا ہوں. قوم سوچ چکی ہے، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، چاہے وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہو یا کوئی وکیل ہو یا جو کوئی بھی ہو. جو اس وقت جس نے قوم کے ساتھ غداری کی، لوگ اس کو پھر گھروں میں گھس کے ماریں گے. نہ کوئی اپنے دفتر میں محفوظ رہے گا، نہ کوئی اپنے سڑک پہ محفوظ رہے گا. تو وہ وقت اس کا آپ نے ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھ لیا ہے ابھی احسن اقبال کے ساتھ.
یہ لوگ پھر مجھ سے بعد میں بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ فیصل صاحب آپ پرووک کرتے ہو. میں پرووک نہیں کرتا, میں صحیح بات کرتا ہوں. یہ پرووکیشن نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کو رستہ دیا, آپ نے قوم کو غلام بنا کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا, چوروں کو لا کے بٹھا دیا, ہماری آزادی ختم ہوتی جا رہی ہے, ہم لوگ پریشان ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے. پاکستان کا جو کچھ حال ہو رہا ہے تو لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا. میں اپنی ویڈیو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میری ویڈیوز کو آپ دیکھا کریں, کیونکہ میں صرف خبریں نہیں دیتا آپ کو, خبریں تو آپ کو اور بھی بہت ساری جگہ سے مل جاتی ہوں گی, لیکن میں خبروں کے ساتھ تجزیوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اویئرنیس دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے مغرب کی طرف سے. 2 دن پہلے یہ پیغام آیا ہے موجودہ حکومت کو کہ ہر صورت میں عمران کو ہرایا جائے. اب یہ وہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ دھاندلی کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے دیکھا کہ دھاندلی کا پلان ناکام ہوا اور الیکشن کا 100% اگر رزلٹ جو ہے, میں نے آپ بتا 15 سے 16 عمران نکال لیں گے سیٹیں, لیکن اگر انہوں نے دیکھا کہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے عمران خان کے حق میں جا رہا ہے تو پھر یہ الیکشن کمیشن سے وہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کو لا کر یہ عمران خان کو اس کے ذریعے روکنے کی کوشش کریں گے. یا پھر الیکشن کے فوراً بعد اگر عمران خان اگر جیت کے آ گئے تو پھر اس کے بعد یہ کوئی پی ٹی آئی کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کریں گے. یہ میری بہت ایک اہم شخصیت سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے اسی لیے روکا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے رزلٹ کو کہ ہم اس کو آخری ترپ کے پتے پر اس کو بطور ترپ یعنی ٹرمپ کارڈ کے طور پر ہم اس کو استعمال کریں گے الیکشن کمیشن کی جو فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کے رزلٹ کو. تو یہ ساری ایک چیزیں ہیں. دوسرا ایک سب سے بڑی بات یہ کہ ایک اسکرپٹ نیا تیار کیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کے اس وقت مخالف ہیں, جو لوگ جو کہ عمران خان کے خلاف کہیں نہ کہیں کوئی سلطانی گواہ بن سکتے ہیں, اس پہ میں نے پہلے بتایا تھا فرا بیگم کا بھی ہے, اب ایک نام کا اضافہ ہو گیا, اس میں جسٹس اقبال صاحب جو نیب کے چیئرمین ہیں ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے پس پردہ ان کو کوئی کارروائی کر کے کسی ان میں سے کوئی بڑی شخصیت کو, اب جو ہے قرا زیادہ تر ان کی طرف آ رہا ہے یہ نیب کے جو سابقہ چیئرمین ہیں, کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی رستے سے ہٹا دیا جائے, اور ہٹانے کے بعد وہ تھرڈ پارٹی ہٹائے گی, کوئی بھی ایک مطلب کانسپریسی ہے, ایک نیا اسکرپٹ تیار ہو رہا ہے. اس کے بعد اس کا جو ہے الزام کہیں نہ کہیں عمران خان پہ ڈالا جائے گا, اور کوئی ایک گواہ جو ہے ایسا کھڑا کیا جائے گا جو اس کے سارے کچھ آپریشن کے پیچھے کوئی بندہ ہوگا جو ایک پلان کرے گا, اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کسی بڑی شخصیت کو ہٹانے کے بعد پھر وہ یہ کہے گا کہ ہمیں جو ہے حکم یہاں سے ملے تھے. نہیں, بالکل اس پوزیشن کو دہرانے کی کوشش کرے جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. وہ مسعود محمود وادہ معاف جس طرح گواہ بنے تھے کہ میرے کہنے پہ ہوا تھا اور مجھے یہ کرایا گیا تھا, اس قسم کا بھی یہ کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ 2-3 عمران خان کو گھیرنے کے لیے یہ کئی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. ایون یہ بھی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے 2 ٹیموں کا انتخاب بھی کر لیا ہے. وزیر اعظم کی طرف سے آرڈر کا یہ انتظار کر رہے ہیں. ایک ٹیم کا میں نام نہیں بتاؤں گا, ایک ٹیم نے تو انکار کر دیا تھا کہ وہ عمران خان کو نہیں گرفتار کرے گی. اس کے بعد یہ کسی اور دوسرے ٹیم کے لیے ایک ٹیم کو ہیڈ بنا رہے ہیں کہ وہ ٹیم جا کے عمران خان کو گرفتار کرے گی, کیونکہ پہلی ٹیم نے کہا تھا کہ پہلے تو وہ راضی تھے, جو ایک ٹیم تھی تیار, لیکن اس نے بعد میں کہا کہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ عمران خان کو گرفتار جو وجوہات بتا رہے ہیں یا جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں ہم گرفتار کریں, کیونکہ یہ معاملہ کھل گیا تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہوگا, اور قوم جو ہے اس وقت چارج ہے, تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس طرح بیچ میں پڑنا چاہیے. تو ابھی کہ نئی ٹیم انہوں نے تیار کی ہے, کوئی بھی بہت ساری کانسپریسیز جو ہے اس وقت عمران خان کے خلاف چل رہی ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے, اس پہ قوم کو دیکھنا پڑے گا. یہ میں نے آپ کو ہوشیار کر دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ سازشیں چل رہی ہیں. ضمنی انتخابات جو ہے موت اور زندگی کا مسئلہ ہے اپوزیشن کے لیے بھی, اور اپوزیشن کے ساتھ اس وقت پورا بھرپور تعاون جو ہماری اپوزیشن کہہ رہا ہوں امپورٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ بھرپور تعاون جو اس وقت امریکہ کر رہا ہے. اس وقت اگر کوئی علیحدہ اگر کھڑا ہوا ہے تو اللہ کے بھروسے وہ عوام ہے اور عمران خان ہے. باقی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ٹھیک ہے, وہ اس حکومت کو سپورٹ تو نہیں کر رہی اتنے کھل کے, یہ میں بھی کہہ رہا ہوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں سب, لیکن وہ خاموش تماشا دیکھ رہی ہے, اور انہوں نے ان کو گو ہیڈ دیا ہوا ہے. گو ہیڈ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایک چیز برائی دیکھ رہا ہوں اور برائی دیکھنے کے باوجود اگر میں اس کو نہیں روک رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ میں جسے کہتا ہوں خاموشی نیم رضامندی, تو نیم رضامندی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اور اس بات کے اوپر یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس اسٹیبلشمنٹ کی اس خاموشی کو خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناپسند کر رہے ہیں. اس چیز کا بھی ایک اندر سے پریشر ہے. تو حالات جو ہے پاکستان کے بہت زیادہ گمبھیر ہیں, تلخی بڑھتی جا رہی ہے. صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے, اور اس بات کے اوپر احساس جو ہے خود نواز شریف صاحب کو بھی ہے. اور نواز شریف صاحب کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اس کو بھیجا تھا اپنا خاقان عباسی کو کہ آپ ان پہ چیک رکھیں, لیکن خاقان عباسی بھی ناکام ہو رہے ہیں, کیونکہ کچھ جگہ ایسی ہے خاقان عباسی کے بھی آپ کو پتہ ہے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ کہیں آ کے ان کے بھی پر جلتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا ہے اسحاق ڈار کو بھیجنے کے لیے, یہ مریم کی طرف سے گیا ہے پیغام کہ اسحاق ڈار کو بھیجا جائے تاکہ وہ آ کے صحیح معنوں میں چیک رکھیں. تو دیکھیے کیا صورتحال بنتی ہے. میں نے آپ کو صورتحال بنائی ہے کہ بڑی انتہائی گمبھیر ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال. امپورٹڈ گورنمنٹ
سخت پریشانی کے اندر ہے، سخت کیا کہتے ہیں کہ قسم پرسی کے حالت میں ہے، لیکن ان کو سپورٹ جو ہے، ان کا جو بھروسہ ہے وہ ان کے جو کیا کہنا چاہیے کہ مالک ہی ہیں، میں کہوں گا ان کو مالک ہے، ان کے سارے ناخدا جو ہیں وہ امریکہ ہے، مغرب ہے، اس کے ہی آسرے پہ چل رہے ہیں، اور امریکہ کے کہنے پر خاموش ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، وہ ایک دم بالکل خاموش تماشا بن کے، کیونکہ ان کو کہا گیا یا تو آپ سپورٹ کریں، نہیں سپورٹ کرتے تو پیچھے کونے پہ کھڑے ہو جائیں، تو یہ تماشا دیکھ رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کونے پہ کھڑی ہو کر۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں دوبارہ کہ اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر ایسا نہ ہو کہ پھر اسٹیبلشمنٹ تماشا ہی دیکھتے رہے اور خود بھی نہ کہیں تماشا بن جائیں۔ حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس پہ ہم انشاءاللہ تجزیہ دیں گے۔ اہم صورتحال بین الاقوامی طور پر بھی بہت ہے، میں کل اپنے تجزیے میں بتاؤں گا کہ پاکستان کے گرد کیا ہونے لگا ہے۔ جو مشرقہ میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کو ہٹا دیا گیا، پاکستان کو قیادت نہیں دی جا رہی، لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف نئے کیا محاذ بن رہے ہیں، امریکہ کا کیا پلان ہے، اور سری لنکا میں جو کچھ ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، سری لنکا میں جو کچھ ہوا ہے اس سے زیادہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، کیونکہ سری لنکا میں بھی لانچ یہ سلول، میں نے بتایا کہ کلر ریولوشن ہے، سری لنکا میں جو کچھ ہوا ہے نا وہ کرایا گیا ہے، یہ خود کرایا گیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک پری پلان تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہی پلان وہ دوسرا پاکستان میں اب کریں گے، اس کے لیے ساری چیزیں تیار ہیں۔ آپ کو میں نے بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں، ہوشیار بھی کر رہا ہوں بار بار۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، ایک ہی ہے کہ ہمت کر کے ڈٹ کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ اگر پوری قوم کھڑی ہو گئی ایک ہی جگہ حق اور سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے اوپر، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو چاہے اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو جائے، چاہے امریکہ خلاف ہو جائے، چاہے کوئی بھی آ کے یہاں پہ کھڑا ہو جائے، انشاءاللہ وہ رسوا ہی ہوگا۔ آج کے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔